لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه ووزيره وأمينه سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب كل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، سيد الوصين، فاتح باب خيبر، قاتل مرحب وانتر، والد شبر و شبیر، ثم الصلاة على الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بجے پر محمد. عزیزان محترم، عاشقان حیدر کرار، مولا حسین کے عزادار، رسول اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث کہ جس میں اللہ کا محبوب ختمی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ حدیث بہت بڑی حدیث ہے. اور یہ بڑی حدیث کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بڑی بڑی کتابوں میں اور صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. مسلمانوں کی بڑی بڑی کتابوں میں اور صحیح کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جسے رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اور عزیزان محترم، ہمارے ہاں چھوٹے بچے بھی چھوٹے اس حدیث سے واقف ہیں کہ رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. عزیزان محترم، اس حدیث کے ذیل میں ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی ہے، بس مختصر ایک دو روایتیں پڑھ کر اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. رسول اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان المصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہے. اور عزیزان محترم، اس حدیث کے ذریعے بات بالکل صاف ہو گئی، واضح ہو گئی ہے کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آنا پڑے گا. نہ بغیر ہدایت در حسین پر آئے بغیر ملے گی، نہ تمہیں نجات بغیر حسین کے در پر آنے سے ملے گی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ. رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں، حسین ہدایت کے چراغ ہیں. کیا فرمایا؟ میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے فرماؤں گا، پیغمبر اسلام آپ نے امام حسین علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ دیتے شمس الہدی، سورج کے ہدایت ہیں، یا قمر الہدی کہہ دیتے،
یعنی حسین چاند کے جو ہے ہدایت ہیں، یہ آپ نے جو ہے ہدایت کا چراغ کیوں کہا؟ سورج کا چراغ کہہ دیتے، چاند کا چراغ کہہ دیتے۔ یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام نے جو ہے یہ ہدایت کا چراغ کیوں کہا ہے؟ تو شاید پیغمبر اسلام جواب دے کہ دیکھو حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سورج کا چراغ نہیں ہے، حسین قمر کا چراغ نہیں ہے، بلکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور اس کی وجہ جو رسول اسلام نے بتایا کہ اگر کوئی بند کوٹھری ہو اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اور ظاہر سی بات ہے دن میں سورج ہو اور وہ سورج اپنی روشنی کو پھیلائے ہو، لیکن عزیزان محترم اس سورج کی روشنی جو ہے وہ بند کمرے میں یا بند کوٹھری میں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ چاند کتنا ہی چمکدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کی چمک، اس کی روشنی بند کوٹھری میں نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین سورج کا چراغ ہے، حسین قمر کا چراغ ہے، بلکہ رسول اسلام نے کیا فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اگر بند کمرے میں ایک چراغ جلا دیا جائے تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا اور انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب عزیزان محترم سمجھے کہ یزیدیت نے اپنے اسلام کو اندھیری کوٹری میں بند کر دیا تھا، جہاں نہ رسالت کا سورج پہنچ سکتا تھا، نہ امامت کا قمر پہنچ سکتا تھا، وہاں حسین کا چراغ پہنچ گیا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم وہاں حسین کا چراغ روشن ہوا اور لوگوں کو منزل استراحت پر ان کی منزل تک پہنچایا ہے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سورج کیوں نہیں کہا، چاند کیوں کہا؟ چاند کیوں نہیں کہا؟ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سورج سے آپ دو سورج نہیں بنا سکتے، یا دو سورج سے آپ چار سورج نہیں بنا سکتے ہیں، ایک چاند سے آپ دو چاند نہیں بنا سکتے، یا دو چاند سے آپ چار چاند نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ بنا سکتے ہیں، ایک چراغ سے آپ ہزاروں چراغ بنا سکتے ہیں۔ اب عزیزان محترم توجہ رہے کہ کربلا کے میدان میں جب تک شب عاشور تک چراغ جلتا رہا ایک حسین نظر آتا رہا، لیکن جب حسین نے چراغ جلا کر بجھا کر اب جو چراغ جلایا ہے تو اب ایک حسین نہیں تھے، 72 حسین نظر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم حسین کی عظمت کو پہچانیے، حسین کے مرتبے کو پہچانیے۔ اور عزیزان محترم میں نے کہا تھا ایک دو روایتیں اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ آئیے دیکھیں حسین کی عظمت کو پہچانیے کہ حسین کسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اہل سنت کے بہت ہی معتبر صحابی، بہت ہی معتبر جو ہے تاریخ لکھنے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم اور رسول خدا کے بہت قریبی اور بڑے بزرگ صحابی، جن کا نام بڑا روشن نام ہے، بہت بڑا نام ہے، ان کے نام سے پتہ نہیں کتنے مدرسے کھولے گئے، ان کے نام سے پتہ نہیں کتنی مسجدیں بنی ہیں، اور مسجد کے پیشانی پر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ کیا نام ہے؟ ابی ابن کعب۔ یہ مسلمانوں کے بہت بڑے صحابی ہیں اور ان کا نام ابی ابن کعب ہے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں عظمت حسین کے لیے، کیا فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کے مسائل بتا رہے ہیں۔ اب خود ابی بیان کرتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام حسین انداز میں مسجد میں داخل ہوئے۔ ابی فرماتے ہیں کہ عجیب حسین انداز میں امام حسین داخل ہوئے، تو ابی فرماتے ہیں کہ جس وقت حسین داخل ہو رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد کا گوشہ گوشہ حسین کے احترام میں کھڑا ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔
محترم جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور پیغمبر اسلام کی نظر امام حسین پر پڑی، فوراً رسول اسلام نے خطبے کو توڑا، درس کو چھوڑا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہونے کے بعد فرماتے مرحبا لکا مرحبا لکا مرحبا لکا، اے میرے حسین مبارک ہو مبارک ہو، تم زمین و آسمان کی زینت ہو۔ توجہ رہے، اے میرے حسین مبارک ہو مبارک ہو، تم زمین و آسمان کی زینت ہو۔ اور بھائی فرماتے مجھے بڑا عجیب لگا، جب برداشت نہ ہوا ہم لوگوں کو تو ایک مرتبہ رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا رسول اسلام سے یا رسول اللہ ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ زمین و آسمان کی زینت آپ ہیں، توجہ رہے، ابھی تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ زمین و آسمان کی زینت آپ ہیں، لیکن آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بچے کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کی زینت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا او بھائی ادھر آ، اور اس کے بعد کہا بیٹھ جاؤ، ارے یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین و آسمان کی زینت ہے، بلکہ عرش کی پیشانی پر میں نے دیکھا ہے کہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة۔ صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ عرش کی پیشانی پر لکھا ان المصباح الہدی و سفینۃ النجاة، کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ اس کے بعد رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد فرماتے مرحبا مرحبا میرے لال حسین مرحبا، تو اللہ کا محبوب ترین ہے۔ اس کے بعد وبائی کی طرف رک کر کے فرمایا کہ پہچانو یہ میرا لال حسین ہے اور اللہ اسے بڑا محبوب رکھتا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی محبوب رکھے تو ہمیں راضی کرنا چھوڑ دو، حسین کو راضی کر لو۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ کیا فرمایا رسول اسلام نے؟ ہمیں بعد میں راضی کرنا، پہلے حسین کو راضی کر لو، اس لیے کہ اگر حسین راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے حسین راضی ہے۔ تو عزیزان محترم میں ایک جملہ کہوں کہ حسین سے پہلے حسین کی ماں کو راضی کر لو، اس لیے کہ اگر حسین کی ماں راضی ہو گئی تو حسین بھی راضی ہو جائے گا۔ صلوات بھیجئے بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے حسین کی عظمت، یہ ہے حسین کا مرتبہ۔ اب عزیزان محترم آئیے دوسری روایت کی طرف، یہ بھی اہل سنت کی بڑی معتبر کتاب اور بہت بڑے عالم دین علامہ ابن عساکر، جو بہت بڑے رائٹر بھی تھے، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے، اور یہ حدیث ہر شیعہ حیدر کرار اپنے دلوں میں نقش کر لے، اتار لے، تب اسے سمجھ میں آئے گی کہ عظمت حسین کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام کے زمانے میں ایک میت ہو گئی، اور اس میت میں رسول خدا کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام بھی شریک ہوئے اس نماز جنازہ میں، اور روایت یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین، بڑے معتبر صحابی، مسلمانوں کے بڑے ہی بزرگ صحابی امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جیسے جیسے قدم حسین آگے بڑھا رہے ہیں وہ قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر اور اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں۔ عزیزان محترم وہ جو اعتراض کرتے ہیں عالم اسلام شیعت پر، یہ بدعت یہ بدعت یہ بدعت،
اگر اس روایت کو غور سے پڑھ لے تو ساری چیزیں بھول جائیں گے. ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. یہ مسلمانوں کے بڑے ہی بزرگ تر صحابی، بہت بڑے عالم اور عزیزان محترم، اتنے بڑے عالم کہ آدھے سے زیادہ اگر دین اس مسلمانوں کو ملا ہے تو انہی سے ملا ہے، جن کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ روایتوں ملتا 5 لاکھ حدیثیں مسلمانوں کو دی. 1-2 حدیثیں نہیں، 5 لاکھ حدیثیں مسلمانوں، یعنی آدھے سے زیادہ اسلام تو ابو ہریرہ کے ذریعے آیا ہے. صلوات بھیجئے پر محمد وآلہ. آدھے سے زیادہ اسلام ابو ہریرہ کے ذریعے آیا ہے. عزیزان محترم، اتنا بڑا صحابی، اتنا بزرگ کیا فرما رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹیوں کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا ہے. میں نے کہا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہا ہے؟ حسین کے قدموں کی مٹی کو کیوں اٹھا رہا ہے، اپنے سر پہ کیوں ڈال رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ فرمایا تجھے معلوم ہے یہ کون ہے، یہ شخصیت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ قسم خدا کی جس دن دنیا عظمت حسین کو پہچان لے تو اپنے کندھوں پہ نہیں بلکہ اپنے سر پہ بٹھا کے گھومے گی. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا صحابی، اتنا بڑا عالم بزرگ، اگر وہ حسین کی مٹی کو، قدموں کے نیچے کی خاک کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لے تو بدعت نہیں سنت ہے، اور ہم خاک شفا پہ سجدہ کر لے تو بدعت کہاں سے ہے؟ صلوات بھیجئے پر محمد وآل. تو عزیزان محترم یہ عزائے حسین، یہ جو منسلک ہے قصے امام حسین مظلوم کربلا سے، یہ علم جو نکالتے ہیں ہم، تعزیہ جو نکالتے ہیں، یہ مجلس عزا، یہ فرش عزا، یہ کس سے منسوب ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ جو عزا امام سے منسوب ہو جائے اس کا احترام ضروری ہو جاتا ہے. اور عزیزان محترم اگر تمہاری نگاہ میں یہ بدعت ہے تو پہلے تم اس بدعت کو نکالو جو ابو ہریرہ نے مٹی کو اپنے چہرے پہ ملا ہے. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم حسین کی عظمت کو پہچانیے. حسین کون ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اچھا یہ بتائیے ہدایت کب سے آئی ہے؟ ہدایت کب سے آئی ہے؟ ہدایت کیا رسول اسلام جب اسلام لے کر آئے تب سے آئی ہے؟ اگر رسول اسلام نے جب اسلام کے اعلان کیا، نبوت کے اعلان کیا تب سے آئی ہے تو آپ بتائیے جناب آدم کیا کر رہے تھے، جناب نوح کیا کر رہے تھے، جناب ابراہیم کیا کر رہے تھے، جناب موسیٰ کیا کر رہے تھے، جناب عیسیٰ کیا کر رہے تھے؟ اگر ہدایت رسول اسلام کے اعلان رسالت پر آئی ہے تو یہ نبی کیا کر رہے تھے؟ تو عزیزان محترم اس کا مطلب ہے کہ جو امام حسین کے لیے حدیث فرمائی گئی رسول اسلام نے فرمایا ہے، اس میں رسول اسلام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اب سے ہے حسین ہدایت کے چراغ، بلکہ رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کے چراغ ہیں ازل سے لے کر ابد تک. یعنی حسین پہلے بھی ہادی تھے، آج بھی ہادی ہیں، کل بھی ہادی رہیں گے. حسین کل بھی کشتی نجات تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم رسول اسلام نے زبان و مکان کی قید نہیں لگائی ہے کہ حسین یہاں سے ہدایت کے چراغ ہیں، کہ کل بھی تھے آج بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ رسول کے بعد نہیں آئی کہ رسول نے جب اعلان رسالت کیا. اللہ نے کیا فرمائے؟ ہم نے آدم کو ہادی بنا کر بھیجا،
ہم نے نوح کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے ابراہیم کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے موسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا، ہم نے عیسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجا۔ پتہ یہ چلا کہ جب سے آدم ہادی ہیں تب سے حسین ہدایت کے چراغ ہیں، جب سے نوح ہادی ہیں تب سے حسین ہدایت کے چراغ ہیں، جب سے ابراہیم ہادی ہیں تب سے حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدم ہادی ہیں تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، اگر نوح ہادی ہے تو حسین ہدایت کا چراغ ہے، اگر مصطفیٰ ہادی ہے تو حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد وار۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں چراغ جلایا ہے تو 72 حسین بنے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یزیدیت کو ایک حسین نے نہیں جھاڑا ہے، یزیدیت کو ایک حسین نے پراست نہیں کیا بلکہ 70 حسین نے یزیدیت کو چھڑکا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب سید سجاد دربار میں پہنچے اور یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، ایسے عالم میں ایک مرتبہ یزید شمر سے پوچھتا یہ ہے کون؟ تو شمر نے کہا اسی کو بلا لے، وہ بتا دے گا۔ بھئی ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، یزید کے قریب آئے، یزید نے سوال کر لیا من انتا، تو کون ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن الحسین ہوں۔ کیا فرمایا؟ علی ابن الحسین ہوں۔ اب عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ یزید پلٹا عمر سعد کی طرف، اور پلٹنے کے بعد کہا یہ عمر سعد، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے علی کو ختم کر دیا ہے، سارے علی کو مار دیا ہے، پھر یہ علی کہاں سے آ گیا ہے؟ پھر یہ علی کہاں سے آ گیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جو عمر سعد کہتا حسین کے جتنے بیٹے تھے سب علی ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اور جب سجاد سے مخاطب ہوا تو امام نے کیا فرمایا کہ تو نے سچ فرمایا ہے، میرے بابا نے سارے علی نام رکھے ہیں، کہیں علی اکبر رکھا ہے تو کہیں علی اوسط رکھا ہے، کہیں علی اصغر رکھا ہے، اور میرے بابا نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ یہ تو صرف امتیاز کے لیے کسی کا نام کبرا رکھ دیا، کسی کا نام صغرا رکھ دیا ہے، ورنہ سارے بیٹوں کے نام علی سے ہیں، ساری بیٹیوں کے نام فاطمہ سے ہیں۔ اور تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے ایک علی اکبر کو مار دیا، ایک علی اصغر کو مار دیا تو سارے علی کو ختم کر دے گا؟ یہ دیکھ جو علی کربلا سے بچ کر تیرے سامنے آ کر کھڑا ہے، اسے مار کر دے گا۔ پتہ یہ چلا یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں وہ دہاڑ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان محترم میں عجیب سوال کیا اس نے، کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے بابا نے سب کا نام علی کیوں رکھا؟ سب کا نام علی ہی کیوں رکھا؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے فرمایا تیرے بابا کی وجہ سے، تیرے بابا کی وجہ سے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تیرا بابا یہ کہتا تھا ہم علی کو زندہ نہ رہنے دیں گے، چن چن کر علی کو ماریں گے، اور میرے بابا نے کہا ہم اتنا علی نام رکھیں گے کہ قیامت تک باقی رہے گا نام علی۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد امام نے دہاڑ کر فرمایا سنو دوسری وجہ کیا تھی کہ ہمارے بابا نے ہمارا نام علی کیوں رکھا ہے؟ کہ اس لیے کہ میرا بابا علی تھا، میرا بابا ایک تھا، میرا بابا ایک تھا، میرا بابا ایک ہے اور تمہارا باپ کئی ہے۔ یزید سے کیا فرمایا؟ تمہارا باپ ایک نہیں ہے، اگر تمہارا بھی باپ ایک ہوتا تو تمہارا بھی نام علی ہوتا۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے بھائی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بے عزتی ہو رہی ہے۔ اب ایک مرتبہ جو درباری آئے ہوئے تھے، جو مشیر آئے ہوئے تھے، ایک مرتبہ سب سے دریافت کرنا شروع کیا، یہ بتاؤ اب اس قیدی کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا سلوک کیا جائے؟
تو جتنے درباری بیٹھے ہوئے تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا اسے قتل کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور عزیزان محترم جیسے یہ جملہ کہا وہیں پر امام محمد باقر علیہ السلام بھی تھے۔ اب سوچئے ابھی تک بیٹا تھا، پوتا آ گیا، یعنی حسین نے کیسے کیسے حسین مہیا کیے ہیں کربلا کے لیے، کیسے کیسے زعلے پیدا کیے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتا ہمیں قتل بعد میں کرنا، پہلے ہماری سن لو۔ آج تمہارا دربار بالکل فرعون جیسا ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ فرعون کے دربار میں بھی 2 معصوم کو قید کیا گیا تھا، اور فرعون کے دربار میں جب جناب موسیٰ اور ہارون آئے تھے تو وہاں فرعون نے بھی اپنے مشیروں سے پوچھا تھا کہ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ لیکن تمہارا بھی دربار ہے، تم نے بھی مشیروں سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اور تمہارے مشیروں نے جتنے بھی افراد آئے ہوئے تھے ہر ایک نے کہا قتل کر دیا جائے۔ لیکن وہاں فرعون کے دربار میں کسی مشیر نے یہ نہیں کہا تھا قتل کر دیا جائے، کہا بلکہ جادو سے مقابلہ جادو کیا جائے، یعنی جادوگر کو بلائے جائے ان کے مقابلے میں اور انہیں قیدی بنایا جائے۔ لیکن تمہارے مقابلے میں جتنے مشیر آئے ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں قتل کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ فرعون اور تمہارے دربار میں یہی فرق ہے، وہاں جتنے تھے ہر کوئی حرام زادہ نہیں تھا، لیکن تیرے دربار میں جتنے ہیں سب کے سب حرام زادے ہیں یا حرام زادوں کے بیٹے ہیں۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم جب امام محمد باقر علیہ السلام کی دہاڑ سنی ہے تو آپ سوچئے لوگ کس طریقے سے منہ چھپا چھپا کر بھاگ رہے تھے، منہ چھپا کر لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے، اپنے چہروں کو چھپا رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری خاندان یہاں پر پیش ہو جائے، ہماری اصلیت کھل جائے۔ اور عزیزان محترم یزید ڈر گیا، اور یہی وجہ ہے کہ یزید نے بجائے قتل کرنے کے ان کو قید خانے میں مقید کر دیا گیا۔ اور عزیزان محترم آپ سوچئے کہ کس قید خانے میں مقید کیا گیا ہے۔ وہ قید خانہ تھا کہ جس پر چھت نہیں تھی، رات کی اوس اور دن کی دھوپ۔ آپ سوچئے کہ 1 سال اہل بیت نے کس طریقے سے اس قید خانے میں گزارا ہے، اور ایسا قید خانہ کہ جس میں زہریلے جانور بھی رہتے تھے۔ اور عزیزان محترم جب زہریلے جانوروں کو پتہ چلا کہ اہل حرم اس قید خانے میں مقید ہونے والے ہیں تو سارے زہریلے جانور اکٹھا ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اہل رسول آ رہے ہیں اس قید خانے میں، بہتر یہ ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کسی بچے کو اذیت دے دیں، اس قید خانے سے ہم نکل لیتے ہیں۔ عزیزوں وہ زہریلے جانور ان انسانوں سے بہتر تھے۔ یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے رسول کے امتی تھے جنہوں نے زہرا کا گھر اجاڑ دیا، یہ کیسے امتی تھے کہ جنہوں نے رسول کی نواسیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی۔ ارباب عزا 1 سال تک مقید رہے، اور جب جناب سکینہ کی شہادت ہوتی ہے، جناب سکینہ کی شہادت کے بعد لوگ آنے لگے اور یزید گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، ایسا نہ ہو کہ ہمارا تختہ پلٹ جائے۔ ایک دن سید سجاد کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد کہتا ہے سجاد ہم نے آپ کو رہا کر دیا ہے، آپ کا جی چاہے یہاں رہو، آپ کا دل چاہے مدینے میں رہو۔ ارباب عزا سید سجاد فرماتے ہیں پہلے میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ لوں گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ارباب عزا ایک مرتبہ سید سجاد آتے ہیں، جیسے جناب زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کٹی ہوئی ہیں، پیروں کی بیڑیاں کٹی ہوئی ہیں، گلے کے توق اترے ہوئے ہیں، دوڑ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیتے میرے لال خیریت تو ہے؟ سید سجاد نے فرمایا ہاں پھوپھی اماں خیریت ہے، اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے ہیں۔ یزید نے پوچھا ہے کہ آپ شام میں رہیں گے یا مدینے میں جائیں گے؟ ارباب عزا زینب فرماتی بیٹا یہاں رہ کے ہم کیا کریں گے،
جانا تو ہمیں مدینہ ہے، لیکن جاؤ یزید سے کہہ تو ایک گھر خالی کروا دے۔ ابھی تک ہم اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا، ابھی تک ہم نے کھل کر اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا ہے، اپنے بھیا پہ روئے نہیں ہے۔ لو ارباب اعضاء، ایک مکان خالی ہو گیا، جناب زینب نے ایک مسند بچھائی، سید سجاد کو اس مسند پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا میرے لال، دنیا کا یہ دستور ہے جب اس کا بابا مارا جاتا ہے تو اسے پرسہ دیا جاتا ہے، لیکن میرے لال سجاد تمہارا بابا مارا گیا، آج تک تمہیں کسی نے پرسہ نہیں دیا ہے، آؤ تمہاری پھوپھی تمہیں پرسہ دیتی ہے۔ سید سجاد تڑپ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں پھوپھی اماں، ارے کس کا پرسہ دیں گے؟ لو ارباب اعضاء، شام میں فرش اعضاء بچھ گئی، شام میں مجلس اعضاء برپا ہو گئی، شام کی عورتیں آ گئی، ایک مرتبہ حکم ہوا کہ شہیدوں کے سروں کو واپس کیا جائے، لیجئے شہیدوں کے سر واپس آنا شروع ہوئے۔ کبھی قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، دوڑ کر اپنے لال کے سر کو آغوش میں لیا، کبھی اکبر کا سر آیا، لیلہ آگے بڑھی، اکبر کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ ارباب اعضاء، دو چھوٹے چھوٹے سر ایک تست میں آتے ہیں جن کا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شام کی بیبیاں کہتی ہیں کیا ان بچوں کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں؟ ارے ان سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب تڑپ گئی، فرماتی ہے شام کی بیبیوں، ارے ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب موجود ہے، لیکن زینب کیا کرے؟ ارے اپنے ماں جائے پہ روئے یا بچوں پہ گریا کرے؟ لیجیے ارباب اعضاء، ایک مرتبہ شور ہوا، عباس کا سر آ رہا ہے، ساری بیبیاں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی عباس کا سر آیا، ہر بیبی عباس کے سر کے قریب آتی ہے، اے بھیا عباس، کوئی کہتا ہے اے چچا عباس، ارے تمہارے مرنے کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے چچا، اے بھیا، چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی۔ زینب تڑپ گئی، عباس کے سر کو لیا، اے بھیا عباس، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری زینب کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بے مقنا وہ چادر بازاروں میں پھرائی گئی۔ ارباب اعضاء، اتنے میں حسین کا سر آتا ہے، جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، حسین کے سر کو آغوش میں لیتی ہیں۔ ارباب اعضاء، ساری بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حسینہ، واہ مصیبتہ کے نعرے لگائے گئے، لیکن ارباب اعضاء 3 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد جب یہ قافلہ تیار ہوا کربلا جانے کے لیے، کسی نے کہا بانو نظر نہیں آ رہے، کسی نے کہا بانو نظر نہیں آ رہی ہے۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ زینب قید خانے شام میں آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ رباب قبر کو اس طریقے سے لپٹی ہوئی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے لپٹی ہو۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اے رباب، ارے قافلہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ رباب تڑپ کے کہتی ہے، اے شہزادی آپ جائیے، ارے میں اپنی بیٹی سکینہ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنی لال کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ رباب تڑپ کر کہتی ہے، اے سکینہ، تمہیں بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، لو ہم آزاد ہو گئے، وطن جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی، اے مادر گرامی، آپ کو وطن مبارک ہو، اب تو سکینہ کا قید خانہ ہے، سکینہ اسی قید خانے میں رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما ماتم حسین۔